عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید کی قربانی کرنا کس شخص پر واجب ہے، اس کی صفات کیا ہیں، یہ ایک سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قربانی جس پر واجب ہے اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ دو باتیں۔ اور تیسرا سوال یہ کہ کس کس کی طرف سے قربانی کرنا ایک شخص پر واجب ہے۔ یہ تین اہم ترین سوالات ہیں، ان کے جوابات انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، تاکہ اس طرح کے اور جو آگے دینی معلومات کے پیغامات آتے رہیں وہ آپ لوگوں کو ملتے رہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے، تو اس کے لیے اسلام کا ضابطہ یہ ہے ہر وہ شخص جو عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو۔ عاقل، بالغ، مسلمان جب حالت اقامت میں ہو اور ضروریات زندگی سے زائد مال نصاب کا مالک ہو تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ 5 صفات ہیں۔ عاقل ہو یعنی کہ مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو، پاگل پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ بالغ ہو، بچہ نہ ہو، بچہ اگرچہ مالدار ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ باپ اس کی طرف سے کر دے تبرعاً تو باپ کو ثواب ملے گا، لیکن اپنے مال میں سے کرے گا، بچے کا مال پھر بھی استعمال نہیں کرے گا، بچے کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے اگرچہ مالدار کیوں نہ ہو۔ مسلمان، کافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ وہ بات اور ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ ہم نے نان مسلم کی دکانوں سے بھی جا کے فطرے کی پرچیاں کٹوا لی، ایسا زمانہ ہمارے کراچی شہر پہ گزرا ہے، لیکن کافر کے اوپر، نان مسلمز پر، ہندو ہو، عیسائی ہو، اس کے اوپر بقرہ عید کی قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ عاقل، بالغ، مسلمان جب حالت اقامت میں ہوں، سفر پہ نہ ہوں۔ اس ایک چیز کو اچھی طرح سمجھو کہ سفر پہ نہ ہونے کا مطلب کیا ہے۔ سفر پہ ہر وہ شخص کہلاتا ہے جس کو نماز کے قصر کرنے کا حکم ہے۔ انشاءاللہ قصر نماز کے حوالے سے ویڈیو بنائیں گے تو اس کی تفصیلات وہاں آپ کو بتا دیں گے، لیکن آسانی کے لیے سمجھ لیں کہ 15 دن سے زیادہ قیام کی نیت نہ ہو اور 3 دن سے زیادہ کی مسافت کا سفر ہو، یعنی کہ تقریباً 50 کلومیٹر سے اوپر سفر کر رہا ہے بندہ اور اس کی 15 دن سے زیادہ اقامت کی امید بھی نہ ہو تو وہ بندہ مسافر کہلاتا ہے۔ ہاں 15 دن سے زیادہ اقامت کی نیت ہے تو اس صورت میں بھی وہ مقیم ہو جائے گا، ہاں وہ وطن اقامت کہلاتا ہے۔ اور اگر وہ 15 دن سے زیادہ کی نیت تو نہیں ہے لیکن سفر چھوٹا ہے، مثال کے طور پہ ہم لوگ کراچی سے باہر نکل کے بحریہ ٹاؤن وغیرہ کے آس پاس کہیں جا رہے ہیں، تو اگر اتنا دور کوئی جا رہا ہے تو اس صورت میں بھی مسافر نہیں بنے گا۔ تو انشاءاللہ مسافر کے حوالے سے پوری ویڈیو انشاءاللہ بنانے کی کوشش کریں گے، موقع ملے گا تو اس میں ساری تفصیلات آ جائیں گی۔ لیکن مسافر وہ جس پر سفر کے احکامات جاری ہوتے ہیں، جس کو نماز قصر کرنی ہوتی ہے، اس شخص پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ سفر پہ گیا ہوا ہے اور اس کا سفر ایسا ہے کہ اس پہ سفر کے احکامات جاری نہیں ہوتے اور وہ مالدار ہے، باقی صفات اس میں پائی جا رہی ہیں، تو اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ اچھا، یہ مسئلہ آتا کب ہے؟ یہ مسئلہ آتا ہے ہمارے ہاں اکثر جب ہم لوگ حج پہ ہوتے ہیں۔ کیا حج پہ ہم دم شکر ادا کر دیتے ہیں اور مسافر نہیں ہوتے کیونکہ ہماری 15 دن سے زیادہ مکے میں قیام کی نیت ہوتی ہے جب قربانی کے دن ہوتے ہیں، تو ہمارے اوپر قربانی بھی واجب ہوتی ہے، وہ ہم کرتے نہیں ہیں، ہم سے رہ جاتی ہے، غفلت میں ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو ذرا اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ جو بندہ حالت اقامت میں نہیں ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے، جو حالت اقامت میں ہے اس پہ قربانی واجب ہے۔ 4 باتیں ہو گئی۔ اور 5ویں بات کیا ہے کہ ضروریات زندگی سے زائد مال نصاب کا مالک ہو۔ اب سونے چاندی کا نصاب وغیرہ وہ انشاءاللہ زکوٰۃ کے بیان کے اندر آ چکا ہے یا آ جائے گا انشاءاللہ۔ جو بات کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ لفظ ضروریات زندگی سے زائد، وہاں پہ کہتے ہیں مال تجارت، یہاں پہ کہہ رہے ہیں ضروریات زندگی سے زائد۔ اب ضروریات زندگی سے زائد کا کیا مطلب ہے؟ ضروریات زندگی سے زائد سے مراد یہ ہے کہ کچھ کپڑے ہماری الماریوں میں ایسے ٹنگے ہوتے ہیں جو سال ہر سال نہیں پہنے جاتے، کچھ برتن ہمارے گھروں میں ایسے رکھے ہوتے ہیں جن کا کوئی استعمال نہیں ہوتا، کچھ سواریاں ہمارے پاس ایسی ہوتی ہیں جو بیکار کھڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان کا کوئی کام دھندہ نہیں ہوتا، وہ سارا مال، وہ سارا مسالہ اس کے اندر شمار ہوگا۔ کچھ ہمارے ایسے خالی مکانات پڑے ہوتے ہیں کہ جن کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ایسے بس رکھے ہوئے۔ کیوں رکھے ہوئے؟ جی پرواہ نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، مستقبل میں دیکھیں کبھی کام آئے گا تو آئے گا، تو وہ سارا مال اس کے اندر شمار کیا جائے گا۔
اور مال نصاب کی مقدار کیا ہے؟ وہ ہے 48 سے 50 ہزار کے درمیان۔ تو جو بندہ تقریباً 50 ہزار کا مالک ہے اپنی ضروریات زندگی سے زائد کا، اس پر قربانی واجب ہے۔ اب جس پر قربانی واجب ہے وہ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ کو اگر قربانی نہ کرے تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اور پھر بھی وہ قربانی کرنے کا ارادہ نہ کرے تو اس کو چاہیے کہ ہمارے مصلی کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ کے نبی اس کو اتنی بڑی خیر سے محرومی کا فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ان سے ایک اپنے دلی وحشت کا اظہار فرما رہے ہیں، ان لوگوں کے برے اعمال کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ تو خود سوچ لو کہ جس کو اللہ کے نبی برا فرما رہے ہو وہ اعمال کہاں سے خیر کا ہو سکتا ہے؟ اس لیے قربانی کا حکم واجب کا ہے اور یہ واجب ہمیں لازمی ادا کرنا ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہی معاملات وجوب کا صدقہ فطر میں ہے اور یہی معاملہ وجوب کا قربانی میں ہے، تو بعض لوگوں کو مغالطہ یہ ہو جاتا ہے کہ چونکہ صدقہ فطر اپنی اولاد جو نابالغ ہے سب کی طرف سے دینا انسان پہ واجب ہوتا ہے، تو قربانی بھی سب کی طرف سے کرنی چاہیے۔ تو قربانی سب کی طرف سے واجب نہیں ہے۔ قربانی میں ہر بندہ اپنی ذات کا حساب کرے گا۔ بیوی صاحب نصاب ہے، اپنی قربانی خود کرے گی۔ شوہر صاحب نصاب ہے، اپنی قربانی خود کرے گا۔ اولاد بالغ ہونے کے بعد اگر صاحب نصاب ہے، یہ پانچوں صفات اس میں پائی جا رہی ہے، تو اولاد اپنی قربانی خود کرے گی۔ ایک بندہ دوسری کی قربانی کا ذمہ دار نہیں ہے، بغیر اجازت کرے گا تو قربانی ادا بھی نہیں ہوگی۔ ہاں دلالتاً اجازت موجود ہے کہ یار میرے شوہر کرتے ہیں میری طرف سے، اور شوہر کو بھی پتا ہے کہ بیوی جانتی کہ میں اس کی طرف سے کر دوں گا، بات نہیں ہے یہ زبانی اجازت نہیں، لیکن دلالتاً اجازت موجود ہے۔ بات سمجھی سمجھائیے کہ شوہر نے کر دینی ہے قربانی، تو اس صورت میں تو ہو جائے گی۔ لیکن اگر کہیں مقام ایسا ہے پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ میری طرف سے کریں گے یا نہیں کریں گے، یا عادت ایسی نہیں ہے، اور اس صورت میں اجازت بھی نہیں لی اور پھر قربانی کر دی، تو یاد رکھو جس کی طرف سے قربانی کی اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ قربانی کے ادا کروانے کے لیے اگر کوئی اور آپ کی طرف سے کر رہا ہے تو آپ کی اجازت کا ہونا ضروری ہے۔ اور دینی معاملات میں گفتگو کرتے ہوئے شرمانا ہماری اپنی بے وقوفی ہے کہ ہمارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اس بے وقوفی سے باہر ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ قربانی ہر وہ شخص جو عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، صاحب نصاب ہے، ضروریات زندگی سے زائد اور حالت اقامت میں ہے، ان 5 صفات کو جو بندہ اپنے اندر موجود پاتا ہے اس پہ قربانی واجب ہے۔ اور جس میں یہ صفات ہیں اگر وہ قربانی نہ کرے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت روایت کا شکار ہونے والا ہے۔ اس لیے اپنی فکر ہم سب کریں، بالخصوص ہماری وہ خواتین کہ جن میں وہ گھر بلکہ جن میں ایک بکرا آتا ہے سب کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس گھر کے اندر 4 5 3 6 بندے صاحب نصاب ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ہاں 10 لوگ 8 لوگ صاحب نصاب ہیں، لیکن ہمیں 2 لاکھ روپے کا ایک ایسا بیل لے کے آنا ہے جو پورا محلہ دیکھے، اور اس کے بعد 7 حصے ہو جاتے ہیں اور اس پہ بھی تعین نہیں ہوتا کہ کس کس کا حصہ کیا ہے، اور سب کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے دین کے احکامات میں جہاں خرچ کرنے کی ترغیب ہے وہاں طریقہ بھی بتایا گیا۔ اگر 8 بندے صاحب نصاب ہیں اور آپ کی استطاعت 2 لاکھ کی ہے تو کوشش کرو 2 لاکھ روپے میں 8 حصے خریدو، نہ کہ ایک بڑا جانور خریدو۔ امید ہے میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کوئی اور اگر آپ کا مسئلہ ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں آئے، ضرور اپنا مسئلہ پوچھیں، انشاءاللہ بتانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک گزارش ہے، وہ گزارش یہ ہے کہ چینل اس نیت سے سبسکرائب کرو کہ آگے آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ کس کس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، کس جانور میں کتنے حصے پائے جاتے ہیں، جانور کی عیوبات کیا ہیں جن کی وجہ سے قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ دینی معاملات ایسے جو ہم سب کی ضرورت کے ہیں انشاءاللہ آئندہ آئیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے چینل کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ کو باتیں ملتی رہیں، اور اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو ضرور پوچھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔